بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشا نئے بصیرت کے یوٹیوب چینل کے اوپر ہم اس وقت کتاب زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا ولادت سے رحلت تک، جس کے مؤلف آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی ہیں، ہم مستفید ہو رہے ہیں اور ہم اس کتاب کی 13ویں فصل کو پڑھ رہے ہیں۔ 13ویں فصل میں ہم مختلف ٹاپکس کو پڑھ چکے ہیں اور اب جس سلسلے کے ساتھ ہم چل رہے ہیں وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے جو خطبہ دیا تھا اس کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے پچھلی آڈیو میں بھی اس کا کچھ حصہ پڑھ لیا تھا۔ آئیے اب اس سے آگے سے ہم منسلک ہوتے ہیں۔ پیج نمبر 204 کے اوپر ہیں اور یہ ہے پارٹ نمبر 14۔ تو اس میں لکھا ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے جو خطبے کا حصہ ہے سامعین، تو اس کو میں پڑھتی ہوں۔ وہ چھوٹے چھوٹے پارٹس میں اس کی یہاں پہ شرح بیان کی جا رہی ہے۔ فقالت علی ساء ما تزرون، یعنی جس گناہ کبیرہ کے تم مرتکب ہوئے ہو یہ بہت برا ہے، یہ ایسی چیز ہے جس کے لیے معافی عفو و درگزر نہیں ہے۔ وَبَعَدَ لَكُمْ وَسُحْقًا، بعدن تم اللہ تعالیٰ کے رحمت و مغفرت سے دور ہو گئے ہو، سحقاً ہلاکت اور دوری، بہت زیادہ دور اور برباد ہو گئے ہو۔ فلقد خواب سعی و تبت الیدا، خوابہ یعنی مطلوب کا نہ ملنا یا امیدوں کا ختم ہونا، تبت یعنی ہلاکت و بربادی اور خسارے اور نقصان کو کہتے ہیں۔ وخسرت الصفقۃ، یعنی الصفقت خرید و فروخت یا کسی اور معاملے کو کہتے ہیں۔ یہاں پر مراد یہ ہے کہ اے اہل کوفہ، تم نے نقصان کا سودا کیا اور آخرت کو دنیا کے بدلے بیچ دیا۔ تم نے دنیا کی خاطر فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا اور آخرت کو برباد کر دیا، اور پھر بھی تمہارا دعویٰ ہے کہ تم مسلمان ہو۔ شاید یہ مراد ہو کہ تم نے امام حسین علیہ السلام کے سائے میں زندگی گزارنے کے بجائے یزید کی حکومت کو پسند کیا اور امام علیہ السلام سے جنگ کر کے شہید کر دیا تاکہ یزید کی حکومت اور کرسی بچ جائے، لیکن تم نے نقصان اٹھایا۔ تمہیں حکومت، عزت اور امان نہیں ملے گی، بلکہ تم نے صرف خسارہ اٹھایا۔ انسان کے لیے عزت اور بہترین زندگی صرف اس صورت میں ممکن ہے جب وہ ایسی ہستی کے سائے میں ہو جو منصوص من اللہ ہو، وہی دین بہتر اور کامیاب ہے، اور اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا تو تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہے اور تم پر ظالم حکومت کریں گے، جس کی وجہ سے تم ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاؤ گے اور تمہارے دین، دنیا، معاش اور سیاست ہر چیز کا نقصان ہوگا۔ یہاں پر بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے قرآن مجید کی آیت کو اپنے الفاظ میں یوں ذکر فرمایا ہے۔ ترجمہ یعنی تم نے خدا کے غضب نہیں، یہاں پہ یہ عربی کا جو کہ آیت مجیدہ جو ہے وہ بھی لکھی ہے، ترجمہ نہیں لکھا، لیکن اس کے نیچے لکھا ہے کہ یعنی تم نے خدا کی غضب کو آواز دی اور ایسا فعل انجام دیا جو غضب خداوندی کا باعث ہے، اور تم رحمت اور معافی سے دور ہو گئے ہو، کیونکہ تمہارا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اس پر سخت ترین عذاب ہوگا۔ پھر اگلا ورڈ ہے ضربت، یعنی امام حسین علیہ السلام جیسی نعمت کے کفر کرنے پر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ذلت اور رسوائی لکھ دی ہے۔ اور پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے گویا حروف پر نکات لگا دیے اور ان کے جرم کے ان الفاظ میں وضاحت کی اور فرمایا کہ البلد یعنی بیٹے کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ اولادنا اکبادنا، فریتم گوشت کے ٹکڑے کو جدا کرنا اور قطع کرنا۔ سیدہ سلام اللہ علیہا نے امام حسین علیہ السلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر سے تشبیہ دی ہے کہ تم نے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کا قتل کیا ہے۔ ایسی مثالیں لغت میں بہت کم پائی گئی ہیں، کیونکہ جسم میں جگر کی اہمیت ثابت اور مسلم ہے۔ بس ثابت کر دیا کہ تمہارا سلام سے انحراف کس حد تک ہے۔ تمہارا اسلام ہونا چاہیے تھا، نہیں، یہاں پہ سلام لکھا ہے۔
اسلام ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال چلتے ہیں، دیکھتے ہیں آگے کس حد تک ہے کہ تم مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہو اور جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کو شہید بھی کرتے ہو۔ اس کے بعد وَإِيَا كَرِيمَةٌ لَهُ أَبْرَزْتُمْ، یعنی کس عظیم اور شرف والی مستور کی ہتک کی جو عزت والے کی بیٹی ہے، کیونکہ جناب زینب سلام اللہ علیہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بیٹی ہیں اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی ہیں، اور بیٹی کی بیٹی کو بیٹی ہی کہتے ہیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ زینب کی ولادت کے وقت آپ کو بیٹی کہہ کر پکارا تھا۔ یہی وہ مستور ہیں جنہوں نے عفت و عصمت کے حجابات کے پیچھے اپنی حیات مبارکہ بسر کی تھی، لیکن اہل کوفہ نے ان پر چڑھائی کی اور خیام کو تاراج کر کے چادریں لوٹ لیں، پھر انہیں اسیر بنایا۔ ایک منٹ یہاں سے دوبارہ پڑھتی ہیں بس، لیکن اہل کوفہ نے ان پر چڑھائی کی اور خیام کو تاراج کر کے چادریں لوٹ لیں، پھر انہیں اسیر بنا کر مجمع عام میں لے گئے۔ امام حسین علیہ السلام کے شہید ہو جانے کے بعد یہ مصائب جناب ام المصائب کے قلب اطہر پر گزرے۔ محترم قارئین، یہ فکر کرنے اور سمجھنے کا مقام ہے کہ اگر ایک پاک باز مومنہ مستور کو اگر بے پردہ کیا جائے تو اس کی حالت غیر ہوتی ہے، اور یہاں تو فخر پردہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہیں جن کی چادر لوٹی گئی۔ یہ ایک عظیم گناہ ہے جو اہل کوفہ نے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا۔ ہر آزاد اور باضمیر انسان کے لیے اس گناہ کو بھول جانا ممکن نہیں، اور یہ مصیبت صرف سیدہ زینب سلام اللہ علیہ پر نہیں آئی بلکہ خانوادہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تمام مستورات پر آئی ہیں جو واقع کربلا میں موجود تھیں۔ اگلا عربی کا ایک تھوڑی سی عربی لکھا ہے وَإِيَا دَمْ لَهُ سَفَقْتُمْ، یعنی کیا تم جانتے ہو اے اہل کوفہ کہ تم نے رسول خدا کے خون اطہر کو بہایا ہے؟ سوالیہ نشان۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے امام حسین علیہ السلام کے خون کو کہ جو عاشور میں بہایا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے تعبیر کیا، اور یہ واضح ہے کہ امام علیہ السلام کا پاکیزہ خون جو سرزمین کربلا پر بہایا گیا وہ کسی عام انسان کا نہیں تھا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کوئی عام انسان نہیں تھے۔ آپ علیہ السلام کے خون کا ہر قطرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون اطہر کا حصہ ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام کے فرد ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام ایک ہی جسم کے مانند ہیں، اور ان کی وضاحت خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے تھے۔ ترجمہ، ان لوگوں نے در حقیقت ترجمہ نہیں بلکہ عربی کی 4 لائنیں لکھی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد اردو میں یہ لکھا ہے کہ ان لوگوں نے در حقیقت امام مظلوم کا نہیں بلکہ رسول خدا کا خون بہایا ہے، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ حرمت الرجل یعنی مرد کی حرمت اس کی اہل بیت ہوتے ہیں، اور وحتک الحرمت یعنی قتل امام حسین علیہ السلام میں اور ان کے گھر والوں کے قید کرنے میں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پامال کی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا توہین ہوگی کہ اسلام کی عظیم بیٹی جو کہ صلب عصمت ہے کو اہل کوفہ نے اپنے ظالم حکمران یزید اور ابن زیاد کے کہنے پر چاروں طرف سے گھیر لیا اور اسیر بنا لیا ہے۔ اسی بنیاد پر اہل سنت کے ایک معتبر عالم دین نے یہ جملے لکھ کر دیے ہیں انورٹڈ کاما کہ اگر ہم قتل امام حسین علیہ السلام سے یزید کا دفاع کر بھی لیں گے کہ وہ خلافت کے زمانے میں ہوا ہے تو یزید نے نہیں کیا، لیکن ہم یہ بات کیسے کہیں کہ اس نے قید نہیں کیا اور مختلف شہروں میں تشہیر نہیں کرتا رہا؟ یہ باتیں اس کے ظلم کو واضح کرتی ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد ٹھیک ہے، ہم پیج 208 پر آ گئے ہیں۔ پھر لکھا ہے، پھر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے واقع کربلا اور مستورات کی اسیری کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے، اور وہ الفاظ عربی میں ہیں۔ اس کے نیچے ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ یہ ایک ایسا جرم ہے جس کی مثال تاریخ بشریت میں نہیں ملتی۔ صاد لام عین الف اور حیصل آہا، سخت گناہ ہے یا سخت فعل انجام دینا، اور شاید یہاں پر مراد یہ ہو کہ اس جرم سے نگاہیں چرانا ممکن نہیں ہے، اور یہ واضح ہو چکا ہے۔ عین نون قاف الف حمزہ، اس کا معنی بھی متذکرہ
متذکرہ بالا ہے اور ایک قول کے مطابق گردن کا پھنسنا ہے، اور یہاں پر مراد کہ عنقریب اس کے بعد تم پر بربادی کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، اور اس فعل کے بعد تمہیں کسی اچھے انجام کی توقع نہیں ہونی چاہیے۔ شلوہا یعنی برا عمل ایک نسخے میں سودا ذکر ہے۔ فقما یعنی عظیم بڑا کام، یہ معنی اہل نحو کے نزدیک ہے، لیکن یہاں پر مراد یہ ہے کہ فقما یعنی تم ایسے گناہ کا ارتکاب کر چکے ہو کہ اب اس سے جان چھڑانا ممکن نہیں۔ اس کے بعد اگلا جو خطبے کا اگلا تھوڑا سا حصہ یہاں پہ لکھا ہے بریکٹ میں کہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ومل الاسماء، مراد یہ ہے کہ جس جرم کو تشبیہ دینا، ماپنا اور اس کا حجم معین کرنا ممکن نہیں ہے، بلکہ یہ تو تمام زمین اور آسمان اور فضا سے بھی بڑا جرم ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے ناحق قتل کا تو یہ مقصد ہے کہ اب جو مقاصد بتا رہے ہیں وہ 3 مقاصد ہے۔ پیج نمبر 209 پر ہم آ گئے، آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ نمبر 1، ہر دور اور ہر زمانے کا شریف انسان جب بھی قتل حسین کا قصہ پڑھے گا یا سنے گا تو وہ یقیناً غمگین ہوگا، خواہ سننے والا مسلم ہو یا غیر مسلم۔ اس واقعے کو سن کر درد دل رکھنے والا انسان گریہ و فغاں کرے گا۔ نمبر 2، دنیا کے تمام اہل ادیان حضرت امام حسین علیہ السلام کے وجود کی برکت سے محروم ہو گئے ہیں، کیونکہ آپ کا وجود تام دنیا کے لیے باعث خیر و برکت تھا، اور تم نے انہیں شہید کر کے پوری دنیا کے لوگوں کو ان کے وجود کی برکات سے محروم کیا۔ نمبر 3، تم نے امام مظلوم علیہ السلام کو شہید کر کے انسانی جانوں کی عظمت کو تباہ کیا ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت کو قتل کیا جا سکتا ہے تو پھر اس کے بعد باقی شریف انسانوں کے تحفظ کی ضمانت باقی رہ جاتی ہے۔ اب یہ پوائنٹ ختم ہو گیا۔ نیچے لکھا ہے کہ اب ظالموں کے حوصلے بلند ہو گئے ہیں، اور ظالموں کا حوصلہ بلند کرنے والے بدبخت تم ہی ہو۔ اچھا، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اب کوئی شریف ظالموں کی شر سے محفوظ نہیں رہے گا، اب ظالموں کے حوصلے بڑھ چکے ہیں۔ نیچے آگے لکھا ہے سامعین کہ امام حسین علیہ السلام نے خود بھی یہ ارشاد فرمایا تھا انورٹڈ کاما کہ میرے بعد تم کسی بھی بندے خدا کے قتل سے نہیں ڈرو گے، میرے قتل کے بعد باقی بے گناہوں کا قتل تمہیں آسان دکھائی دے گا۔ پھر عربی کا ایک چھوٹا سا جملہ ہے، اس کے نیچے ہم پڑھ رہے ہیں، یہ لکھا ہے کہ یہ بات تاریخ میں ثابت ہے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد آسمان سے خون کی بارش برسی تھی، اور بارش سرخ رنگ کی تھی، اور اس خون کا رنگ اور بو بھی خون حسین جیسی تھی۔ یہ حقیقت سنی و شیعہ، متقدمین اور متاخرین سب نے اپنی کتب میں ذکر کی ہے۔ اچھا، یہاں پر اشارہ ہے اس پیراگراف کے اوپر کہ ہم جا کے پڑھیں کہ حاشیے میں کیا لکھا ہے، اور حاشیے میں کافی کچھ ہے، تقریباً پورا صفحہ ہے، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام پر آسمان خون روتا ہے۔ اس مفہوم کے چند حوالہ جات بطور نمونہ ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، حافظ محب الدین طبری الشفائی المتوفی 694 ہجری، ذخائر العقبہ طباعہ مصر سن طباعت 1356 ہجری، کتاب کے صفحہ نمبر 145 پر لکھتے ہیں۔ حافظ ابو نعیم نے کتاب دلائل النبوت میں نظرۃ الازدیہ کی زبانی نقل کیا ہے کہ جب حسین علیہ السلام بن علی شہید ہوئے تو آسمان سے خون کی بارش ہوئی، ہمارے تالاب اور ہمارے گھر خون سے بھر گئے تھے۔ مروان مولا ہند بنت محلب، میم و لام چھوٹی ہے اور اس کے اوپر کھڑا الف ہے، پھر لکھا ہے ہند اور بنت محلب میم ہے لام بے، نے کہا کہ مجھ سے ابن زیاد لعن اللہ کے دربار نے بیان کیا کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر ابن زیاد کے پاس لایا گیا تو دارالعمارہ کی دیواروں سے خون ٹپکنے لگا۔ اس کی تخریج ابن بنت منیح نے کی ہے۔ جعفر بن سلیمان کا بیان ہے کہ جب مجھ سے میری خالہ ام سلیم نے بیان کیا کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو ہم پر خون کی بارش ہوئی جس سے دیواریں اور گھر خون آلود ہو گئے، اور خراسان، شام اور کوفے میں بھی خون کی بارش ہوئی۔ حضرت ام سلمہ کا بیان ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو ہم پر خون کی بارش ہوئی۔ ابن شہاب راوی ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو شام میں
جس بھی پتھر کو اٹھایا گیا تو اس کے نیچے سے خون برآمد ہوا۔ مزید حوالہ جات کے لیے حسب ذیل کتب کی طرف رجوع فرمائیے۔ نمبر 2 لکھا ہے کہ عبرات المستفین فی مقتل الحسین طبع ایران 1417 ہجری، صفحہ نمبر 169۔ اور اگلا پوائنٹ ہے نمبر 3 لکھا ہے کہ تاریخ کبیر بخاری حصہ دوم جلد دوم میں سلیم القاص سے منقول ہے کہ قتل حسین علیہ السلام کے دن خون کی بارش ہوئی۔ اور نمبر 4 ابن حجر ہیثمی السوائق المحرقہ۔ نمبر 5 قاضی سلیمان قندوزی حنفی ینابع المودت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 32۔ اگلا پوائنٹ 6 ہے جس پہ لکھا ہے سبت ابن جوزی مراعات الزمان صفحہ نمبر 102۔ نیکسٹ ہے بلازری انصاب الاشرف۔ 8واں ہے شیخ محمودی۔ 9واں ہے قرطبی قرطبی الجامع الاحکام القرآن۔ اور آخری 10واں ہے حافظ ابن عساکر الشافعی تاریخ مدینہ دمشق محقق کتاب۔ تو یوں ہم نے یہ حاشیے میں سارا لکھا ہوا پڑھ لیا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ آگے لکھا ہے گویا کہ یہ سرخ بارش آسمانی اعلان تھا کہ تم ایک بڑے جرم کا ارتکاب کر چکے ہو، لیکن یہ بھی حقیقت ہے۔ ماکثر العبد وعقل الاتباد۔ آگے لکھا ہے پیج ہم 211 پہ آگے، یہاں لکھا ہے کہ اس خون کے آثار پورا 1 سال تک کوفے کی دیواروں پر اور اہل کوفہ کے کپڑوں پر موجود اور باقی رہے۔ یہ بارش شاید اس لیے ہوئی کہ ان کا جرم ان پر ظاہر ہو جائے اور اہل کوفہ کو آخرت کے دن والے عذاب سے ڈرایا جا سکے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے شہید کرنے کا عذاب صرف دنیا میں نہیں ہے بلکہ آخرت میں ان کا شدید عذاب منتظر ہے، کیونکہ دنیا تو فانی اور ختم ہونے والی ہے، اس کے بعد انسان اپنے انجام کو پائے گا۔ اس دن مجرم اپنے جرم سمیت عدالت الہیہ میں ہوں گے، تو کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹے کے قاتلوں کی شفاعت فرمائیں گے؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ اس کے بعد عربی کا ایک چھوٹا سا ورڈ لکھا ہے وَأَنْتُمْ لَا تُنْصَرُونَ، یعنی قیامت کے دن تمہارے لیے کوئی ناصر و مددگار نہیں ہوگا جو تمہیں سخت عذاب سے بچائے، کیونکہ تمہارے مد مقابل امام مظلوم علیہ السلام ہوں گے جن پر تم نے ظلم کیا اور جن کے اسم گرامی سے خدا نے اپنے عرش کو مزین کیا ہوا ہے۔ پھر بی بی کے خطبے کی عربی کی ایک لائن لکھی ہے، اس کے نیچے لکھا ہے کہ اور اہل کوفہ نے جن سے جھگڑا مول لیا وہ تمام مخلوق سے اشرف اور عزت والے ہیں، اور انہی کے بیٹوں کو شہید کیا اور بیٹیوں کو قیدی بنا لیا۔ پیج نمبر 212 پہ ہم آ گئے ہیں۔ یہاں پہ اگلا ورڈ لکھا ہے والمعامی، یعنی وہ جناب جبرائیل علیہ السلام ہیں جو کہ اہل آسمان سے سید و سردار ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو کچھ مقتل میں ہوا اس کو بیان کیا، بس ہر انسان کو اس کا بدلہ عطا کیا جائے گا، جو کچھ اس نے کیا ہے اس کو اپنا حق ضرور ملے گا، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اتنے بڑے جرم کے بعد ان سے توبہ کی توفیق اللہ تعالیٰ نے سلب کرنی تھی، جس کی وضاحت امام علی ابن الحسین علیہ السلام نے بھی فرمائی ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کوفیوں کو نہ بھولیں جنہوں نے خطوط کے ذریعے امام علیہ السلام کو کوفے کی دعوت دی اور نصرت و مدد کا وعدہ کیا تھا، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے یہ الفاظ تک لکھنے کی جرت کی کہ اگر آپ نہ آئے تو ہم بروز قیامت آپ علیہ السلام کے جد کے سامنے آپ علیہ السلام کو پکڑیں گے۔ بس واضح ہو گیا کہ یہ لوگ مقام امام علیہ السلام سے بخوبی واقف تھے، اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم کے ایک گناہ سے پہلے جاہل کے 70 گناہ معاف فرماتا ہے۔ اس کے بعد عربی کی بی بی کے خطبے کا عربی کا ایک چھوٹا سا پارٹ لکھا ہے، اس سے آگے پھر ہم پڑھ رہے ہیں۔ تشرح لکھا ہے المحل، یعنی الف لام میم ہے لام، مہلت کی جمع ہے اور معانی مہلت دینا ہے، یعنی یہ مہلت وہ تاخیر اہل کوفہ پر عذاب میں تخفیف کا باعث نہیں ہے، اور اس وقتی فتح اور خوشی کے بعد سخت عذاب ہے جو بہت جلد ان پر آنے والا ہے، اور یہ حقیقی کامیابی نہیں بلکہ وقتی دھوکہ ہے۔ عقل مند کہتے ہیں کہ ایسی لذت میں بھلائی نہیں ہوتی جس کے بعد آگ اور عذاب ہو۔
کیونکہ مہلت کمزوری پر دلیل نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ مہلت دینے والا ہے، کمزور نہیں ہے۔ اسی لیے خطا کار کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر اس پر عذاب نہیں ہو رہا تو اس کا گناہ نہیں یا اس کو خدا بھول گیا ہے، بلکہ یہ مہلت ہے اور ان قریب سب کچھ سامنے آ جائے گا، کیونکہ ہر چیز کی ایک انتہا ہے اور ہر نئی چیز کے لیے فنا ہے، اور یہ سب کچھ ویسے ہے جیسے لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار امتحان بنایا ہے۔ پیج نمبر 213۔ ہر انسان چاہے نیک ہو یا بدکار، سب کا اس دنیا میں امتحان ہو رہا ہے، اور عذاب کے نہ آنے کا مطلب یہ نہیں کہ خداوند عالم و قاہر و علی اور قدیر کے ہاتھ میں اختیار نہیں، بلکہ وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اور اس کو عذاب کی تاخیر میں جو راز چھپا ہے وہ اس کو بخوبی جانتا ہے، اور وہ گناہ گاروں پر عذاب میں جلدی نہیں فرماتا کیونکہ روز آخرت موجود ہے، بلکہ اسی طرح جیسے ایک لشکر دشمن کی گھات میں ہوتا ہے اور مناسب وقت پر حملہ کرتا ہے، اسی طرح عذاب الہی بھی مناسب وقت پر آئے گا۔ اس وقت سارے راز افشاں ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد یہ آیت سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 اور 43 یہاں پہ بیان ہوئی ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ خداوند متعال فرماتے ہیں، ترجمہ: ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو اس سے غافل نہ سمجھو، خدا تو انہیں اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جب آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی، سر اٹھائے ہوئے بھاگے جا رہے ہوں گے، نظریں اوپر جمی ہوں گی اور دل اڑے جاتے ہوں گے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا، ترجمہ: اگر اللہ نے ظالم کو ڈھیل دے رکھی ہے تو وہ اس کی گرفت سے ہرگز نہیں نکل سکتا، وہ اس کی گزرگاہ اور گلے میں ہڈی پھنسنے کی جگہ پر موقع کا منتظر ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پیج نمبر 214 پہ ہم آ گئے ہیں۔ پھر خطبے کا ایک چھوٹا سا پارٹ لکھا ہے اور اس کے بارے میں شرح بیان کی جا رہی ہے۔ لکھا ہے یحفظو، یعنی کہا جاتا ہے کہ تخفر فی مشیع، وہ تیزی سے چلتا ہے، اور اس کے معنی جلدی کرنا اور عجلت کرنا ہے۔ البدار، اس کے معنی بھی کسی کام میں جلدی اور تیزی دکھانا ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا مقصد یہ تھا کہ اے اہل کوفہ، آگاہ رہو کہ عذاب الہی کا نہ آنا مہلت ہے، نہ کہ کمزوری۔ ان قریب مناسب وقت پر تم پر عذاب نازل ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عذاب میں جلدی نہیں کرتا۔ یہ ایک بات ہے، اور دوسری یہ کہ حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا سے سوال کیا کہ میری امت پر دنیا میں عذاب نہ آئے اور یہ مسخ نہ ہو، پس خداوند عالم نے اپنے محبوب کی دعا مستجاب فرمائی، اور عظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے امت اسلامیہ پر دنیا میں عذاب نہیں آتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عدل و انصاف نہیں ہوگا، بلکہ ہر انسان کو اس کا بدلہ ملے گا، اور وہ کمزور نہیں ہے، جیسا کہ ہم دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں۔ ترجمہ: تیرے فیصلے سے فرار ممکن نہیں۔ اور اگلا ترجمہ کہ ان قریب امام مہدی علیہ السلام المنتظر اجل اللہ تعالیٰ فرجک آئیں گے اور امام حسین علیہ السلام کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ دنیا میں یہ عذاب ہوگا، اور قیامت کے دن دوزخ میں سب سے پہلے قاتلان حسین کو ڈالا جائے گا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اس سے آگے ہم پیج نمبر 215 پر آ گئے ہیں۔ اگلا ورڈ لکھا ہے المرصاد، الف لام میم رے سواد الف دال، ایسا مکان جو دشمن کی آنکھوں سے اوجھل ہو اور مناسب وقت پر سامنے آئے، اور اس سے بچنا اور نکلنا ممکن نہ ہو۔ راوی کہتا ہے کہ اللہ کی قسم اس دن میں نے لوگوں کو بے تحاشا روتے ہوئے دیکھا، لوگوں کے ہاتھ میں ان کے منہ پر تھے۔ میں نے اپنے پہلو میں ایک بزرگ کو روتے ہوئے دیکھا، ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر تھی اور وہ کہہ رہا تھا، انورٹڈ کاما، کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ علیہ السلام کے بزرگ بہترین بزرگ، آپ علیہ السلام کے جوان بہترین جوان ہیں، آپ کی عورتیں بہترین مستورات، اور آپ علیہ السلام کی نسل سب سے بہترین نسل ہے، آپ علیہ السلام کے لیے کوئی رسوائی نہیں ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ کتب میں خطبے پر جو نصوص تھیں وہ ذکر ہو چکی ہیں۔ اب محترم قارئین سوال کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کا جواب انشاءاللہ آئندہ صفحات میں دیا جائے گا۔ اگلی ہیڈنگ ہے جو کہ ہم نے 13ویں فصل جب آغاز کی تھی پڑھنی، اور اس میں ہم نے آپ کو پوائنٹس بتائے تھے کہ یہ پوائنٹس ہم آگے اس فصل میں پڑھیں گے۔ اس میں جو اگلی فصل تھی وہ یہ تھی کہ بی بی زینب
سلام اللہ علیہ کے خطاب کو کس طرح سے روکا گیا، یعنی یہ چوتھا پوائنٹ تھا۔ تو اب ہم اس چوتھے پوائنٹ کو پڑھ رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ کیسے اور کیوں بند کرایا گیا۔ اب پہلے ایک بند یہاں پہ لکھا ہوا ہے، وہ میں پڑھتی ہوں۔ چہرہ طالب بیت پہ بندھے ہاتھوں سے، چہرہ طالب بیت پہ بندھے ہاتھوں سے ایک تماچے کا نشان چھوڑ گئی، ایک تماچے کا نشان چھوڑ گئی ہے زینب۔ دیکھ اے نور علی کرب و بلا کی جانب، پوری تاریخ کا رخ موڑ گئی ہے زینب۔ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے شجاعت بھری آواز میں، جو کہ حزن و ملال سے بھی پر تھی، خطاب فرمایا تو لوگوں میں شدید گریہ و بکا شروع ہو گیا۔ اس وقت سپاہی یزید آ پہنچی تاکہ لوگ بغاوت نہ کریں، اور حکومت کو اور عوام کو منتشر کر دیا گیا، اور لوگوں کے ذہن کو ایک دوسری بات کی طرف متوجہ کر دیا، اور حکم دیا کہ قافلے کو حرکت دو۔ پیج نمبر 216۔ جب وہ نیزوں کو لے کر محمل کے قریب سے گزرے تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے بلند آواز سے روتے ہوئے فرمایا، یہ حسین علیہ السلام کا سر اقدس ہے، یہ حسین علیہ السلام کا سر اقدس ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام کی دونوں آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور لوگ عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مورخین نے ان الفاظ کا ذکر کیا ہے کہ اس منظر کو دیکھ کر بی بی علیہ السلام کے لیے خطبے کو جاری رکھنا محال ہو گیا۔ اس افسوس ناک منظر کو دیکھ کر اعصاب جواب دے گئے، اور سیدہ زینب پر اس وقت کیا گزری یہ صرف خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے اپنی پیشانی کو زور سے محمل پر مارا، یہاں تک کہ آپ کی جبین سے خون جاری ہو گیا، اور سر اقدس کی طرف اشارہ کیا، اور آپ نے دیکھا کہ لوگ اپنی انگلیوں سے امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کی طرف یوں اشارہ کر رہے ہیں جیسے کہ پہلی کے چاند کو دیکھ کر کیا کرتے ہیں۔ اب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے پکار کر فرمایا، اے چاند، ابھی تو بدر کامل بھی نہ بنا تھا کہ گرہن لگ گیا اور غروب ہو گیا۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ مقدر میں یہی کچھ ہوگا، انورٹڈ کاما کلوز۔ ان اشعار کے ساتھ ایک شعر کا اضافہ جناب الحاج ہاشم الکعبی نے کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ جب امام علیہ السلام کا سر محمل کے قریب آیا تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے محمل میں امام علیہ السلام کی چھوٹی بیٹی بھی تھی، جنہوں نے سر اقدس کو دیکھ کر کہا کہ اے بابا، مجھ سے بات کریں، آپ علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ جب جواب نہ ملا تو رونے لگیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے بھائی کے سر اقدس سے خطاب کر کے فرمایا، ترجمہ: بھائی، صغیر سن فاطمہ، میری مراد ہیں حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ، سے کلام کریں، اس کا دل پگھلنے کے قریب ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو فوج نے کہا تو آپ علیہ السلام نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو خطبہ ختم کرنے کا کہا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پھوپھی جان، خاموش ہو جائیں، گزرے ہوئے افراد زندہ لوگوں کے لیے باعث عبرت ہوتے ہیں۔ اللہ کی مہربانی سے آپ عالمہ غیر معلمہ اور فہیمہ غیر مفہمہ ہیں، رونے سے وہ واپس نہیں آتے ہیں جنہیں زمانے نے موت دی ہو۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے بھتیجے کا حکم سنا تو عقیلہ بنی ہاشم خاموش ہو گئیں۔ ایک اور روایت کے مطابق سیدہ کا خطبہ، یہ ہیڈنگ ہے، اور اس کے نیچے جو لکھا ہے وہ بھی ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں کہ اس ہیڈنگ میں کیا لکھا ہے، کیونکہ یہ 5واں پوائنٹ تھا 13ویں فصل کا، 5واں اور آخری پوائنٹ کے ایک اور روایت کے مطابق خطبے کے الفاظ یہ پڑھتے لکھا ہے۔ شیخ تبرسی نے الاحتجاج میں حضرت سیدہ کے خطبے کو نقل کیا ہے۔ سابقہ صفحات میں ہم نے جو خطبہ نقل کیا ہے یہ بھی اس کے مطابق ہے، البتہ چند الفاظ کا فرق ضرور ہے، جبکہ دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہے۔ ذیل میں ہم خطبے کی عربی عبارت لکھ رہے ہیں تاکہ محققین استفادہ کر سکیں۔ حزیم اسدی راوی ہیں کہ میں نے کسی پردہ دار بیوی کو حضرت زینب سیدہ سلام اللہ علیہ سے زیادہ فصیح و بلیغ نہیں دیکھا۔ جب انہوں نے خطبہ دیا تو یوں لگا جیسے امیر المومنین خطبہ دے رہے ہوں، اور سیدہ نے اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ، اور اشارے کی دیر تھی کہ ہر طرف خاموشی چھا گئی، سانس تک رک گئے اور گھنٹیاں بند ہو گئیں۔ پھر سیدہ سلام اللہ علیہ نے حمد و ثنا اور درود کے بعد یہ خطبہ دیا۔ اب سامعین، یہاں پر یہ ان 2 صفحات پر مشتمل پورا خطبہ عربی میں ہے، اس میں کوئی زیر زبر پیش یعنی حرکات موجود نہیں ہیں، تو اس کو پڑھنے سے جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے فائدہ تو نہیں ہوگا، ہم سمجھ نہیں پائیں گے، ہماری عقل اور سمجھ اور شعور اتنا ہے ہی نہیں، پڑھنے میں بھی غلطی
کا احتمال ہے اور سمجھنا ظاہر بہت مشکل ہے، اور اس کا ترجمہ یہاں پہ لکھا نہیں ہے، لیکن ہم اس سے پہلے کے صفحات میں ترجمہ اور شرح پڑھ چکے ہیں، اس لیے ہم پیج نمبر 218 اور 219 پر یہ خطبہ موجود ہے۔ تو اس آڈیو یہاں پر ہم نے 13ویں فصل مکمل پڑھ لی ہے، اور انشاءاللہ ہم اگلی 14ویں فصل میں اگلی آڈیو میں پڑھیں گے۔ تو آج تک اس وقت تک کی جو ہم نے پڑھا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں سمجھنے کی ہمت عطا کر اور ہمارے اس ذکر کو قبول فرما، میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ اگلی آڈیو میں پھر سے آگے پڑھتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔